بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 فروری 2026۔ ابھی تک میں نے جو عزیز و اقارب کے خاکے یا ان کا کوئی ذکر خیر کیا ہے، ان کے خاکے پڑھ کر سنائے ہیں یا ان کا ذکر خیر کیا ہے، تو وہ سارے فوت شدگان تھے۔ میں نے سوچا جو زندہ لوگ ہیں کچھ ان کا بھی ذکر کیا جائے، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف جانے والوں کو ہی یاد کرتے رہیں، زندوں کو بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے جب خاکے لکھے تھے تو ایک خاکہ میں نے 5 بچوں پر مشترکہ طور پر لکھا تھا۔ 5 ہی اس وقت چھوٹے بچے تھے، تو 5 بچوں کا خاکہ جو تھا، اب تو ماشاءاللہ سارے بڑے ہو گئے ہیں، سارے اپنے اپنے گھروں والے بھی ہو گئے ہیں اور بچوں والے بھی ہو گئے ہیں۔ تو میرے بچوں کا بچپن اس میں آئے گا کہ وہ جب بچے تھے، تو وہ میں خاکہ پڑھتا ہوں، اور قدرے طویل ہے، میں اس میں سے بیچ میں سے کچھ حصے حذف کرتا جاؤں گا تاکہ مقررہ وقت کے اندر تھوڑا سا وقت بڑھا بھی لوں گا، لیکن 20 منٹ سے 25 منٹ اس سے زیادہ نہیں۔ تو میں پڑھنا شروع کرتا ہوں جی۔ عنوان ہے زندگی۔ بعض والدین کی اولاد نالائق ہوتی ہے، میں وہ خوش قسمت ہوں جو 5 اچھے بچوں کا نالائق باپ ہوں۔ میرے بچوں کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے میری تمام تر نالائکیوں کے باوجود مجھے باپ کا پورا احترام دے رکھا ہے۔ یہ بات میں نے مزاح پیدا کرنے کے لیے نہیں لکھی، بلکہ واقعتاً ایک حقیقت بیان کی ہے۔ زندگی بھر میں ادب اور کچھ اور فضول سے چکروں میں ایسا الجھا رہا کہ بچوں کی پرورش کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ ویسے اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ مبارکہ نے بچوں کو بخوبی سنبھال رکھا تھا، پھر ابا جی اور امی جی بھی زندہ تھے، اس لیے مجھے بچوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ رضوانہ میری پہلی بیٹی ہے۔ ابھی میں خود کو بچہ ہی سمجھتا تھا کہ باپ بن گیا۔ رضوانہ تھوڑی بڑی ہوئی تو اس کے لیے ایک ٹرائی سائیکل خریدی، لیکن اس سے پہلے کہ رضوانہ اسے چلانا سیکھتی، یہ ٹرائی سائیکل میرے چھوٹے بھائیوں چننے مننے کے ہاتھوں اپنے انجام تک جا پہنچی۔ رضوانہ نے اس نقصان کی تلافی یوں کی کہ بڑی ہو کر بائیسیکل چلانا سیکھی۔ پاکستان میں بھی اور جرمنی آ کر بھی اسکول جانا ہوتا یا کوئی چھوٹی موٹی شاپنگ کرنی ہوتی، وہ اپنے بچپن کا سائیکلنگ کا شوق پورا کر لیتی تھی۔ اب تو خیر سے کار ڈرائیونگ بھی سیکھ چکی ہے۔ یہ مجھے تھوڑے سے نا اس میں سے گیپ بھی دینے پڑیں گے پڑھتے ہوئے۔ سب سے چھوٹی بیٹی در سمین مانو رضوانہ سے 11 سال چھوٹی ہے۔ ایک دفعہ مانو اپنی موج میں محمد رفیع کا ایک گیت توتلی زبان میں گا رہی تھی۔ بابل تی دعائیں لیتی جا تجھ تو ستھی سنسار ملے۔ رضوانہ نے مانو سے پوچھا بابل کا مطلب جانتی ہو؟ مانو نے کہا نہیں۔ اس پر رضوانہ نے اسے بتایا کہ بابل ابو کو کہتے ہیں، اور گیت کا مطلب یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کی شادی کر کے اسے رخصت کر رہا ہے۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی کہہ دیا کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہیں رخصت کرتے وقت ابو یہی کیسٹ لگائیں گے۔ یہ بات سن کر مانو نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میں نے اور مبارکہ نے اسے سمجھایا کہ بیٹیاں ہمیشہ دوسرے گھروں میں بیائی جاتی ہیں۔ یہ سن کر اس نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ میں نے امی ابو کو نہیں چھوڑنا۔ آخر ہم نے کہا اچھا بابا جیسا تم چاہو گی ویسا کریں گے، بس اب چپ کر۔ بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا تو رضوانہ کہنے لگی چندری ماری اتنا تو تم اپنی شادی پر بھی نہیں رو گی جتنا اب رو رہی ہو۔ رضوانہ، شعیب اور در سمین کی زبان بچپن سے ہی صاف تھی، تتلاہٹ نہیں تھی۔ عثمان شین کو سین بولتا تھا، اس نے بھی اس کمی کو جلد کور کر لیا۔ ایک دن باہر سے کھیل کر آیا تو کہنے لگا میں اب شین بول سکتا ہوں۔ ہم نے کہا کوئی لفظ بولو۔ اس پر اس نے کہا شبنم۔ تب فلمی اداکارہ شبنم خاصی مشہور تھیں۔ ٹیپو کاف کو تاف اور گاف کو داف بولتا تھا۔ 4 سال کی عمر میں اس نے مجھے بتایا کہ مجھے یہ گانا بہت اچھا لگتا ہے، تبھی نہ تبھی تہیں نہ تہیں توئی نہ توئی تو آئیدہ۔ مانو ٹیپو کے توتلے پن کا مذاق اڑاتی، اس کی نقل اتارتے اتارتے خود توتلی ہو گئی۔ شروع میں تو ہم اس کے توتلے پن کو اس کا مذاق سمجھتے رہے، لیکن جب یہ اس کی عادت بن گئی تب پریشانی ہوئی۔
گیت گانے کا مانو کو بہت شوق ہے، اپنی موج میں گاتے ہوئے اس نے کئی گیتوں کا حلیہ درست کر کے رکھ دیا تھا۔ ٹوٹ ٹوٹ باجرا میں توٹھے اتے پانیاں، تبھی تبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، اور بھی بہت سارے۔ کبھی کسی بھائی یا بہن سے تنگ آتی تو بڑا ایکشن بنا کر ماتھے پر ہاتھ مارتی اور کہتی او مائی گاڈ۔ اب مانو کا توتلا پن ختم ہو چکا ہے، لیکن فکر مندی کے باوجود اس کی توتلی زبان ایک عرصہ تک ہم سب کی دلچسپی اور تفریح کا سامان بنی رہی۔ رضوانہ سے سب سے زیادہ محبت بھی اسی کو ہے اور سب سے زیادہ جھگڑا بھی اسی کے ساتھ کرتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا دونوں میں کوئی اختلاف تھا، رضوانہ نے اس کے سر پر ایک چپت رسید کر دی۔ مانو نے پہلے تو بڑی بیبیوں کی طرح بہت سنجیدگی سے رضوانہ کو دیکھا اور پھر اپنے سے 11 سال بڑی بہن کو ڈانٹتے ہوئے بولی، شرم نہیں آتی بڑی باجی سے بدتمیزی کرتی ہو؟ یہ ڈرامائی ڈائلاگ سن کر رضوانہ نے اپنی 5 سالہ بڑی باجی کو پیار سے گود میں اٹھا لیا۔ مانو خواب دیکھنے سے زیادہ خواب سوچتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سو کر اٹھی اور کہنے لگی، ابو ابو میں نے ایک خواب سوچا ہے۔ اس پر سارے بہن بھائی اس کا مذاق اڑاتے، لیکن میں پوری سنجیدگی سے اس کا خواب سنتا۔ اس کے دیکھے ہوئے یا سوچے ہوئے خوابوں میں مجھے ننھی منھی کہانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ننھی منھی کہانیاں مانو کے ساتھ کھیلتی رہتی ہیں اور لگتا ہے کہ کھیلتے کھیلتے مانو کے ساتھ ہی بڑی ہوتی جائیں گی۔ جہاں تک میں اندازہ کر سکا ہوں، میرے باقی سارے بچے حقیقت پسند قسم کے ذہن رکھتے ہیں۔ میرا ادبی ورثہ شاید مانو سنبھالے گی۔ مانو میں مستقبل کی ادیبہ کی جھلکی مجھے کئی بار دکھائی دی ہے۔ میں نے ابا جی کا خاکہ لکھا تو 5 بچوں اور مبارکہ کو بٹھا کر سنایا۔ سب نے اسے پسند کیا۔ بعد میں جتنے عزیزوں کے خاکے لکھے سب سے پہلے 5 بچوں اور مبارکہ کو سنائے۔ بابا جی کا خاکہ سب نے پسند کیا، لیکن مانو نے فوراً کہا، ہائے ابو آپ نے بابا جی کا وہ نور جہاں کے گانے والا واقعہ تو لکھا ہی نہیں ہے۔ تب مجھے مانو میں مستقبل کی ادیبہ کی جھلک پہلی بار دکھائی دی۔ اسی دن سارا خاکہ دوبارہ لکھا اور اس میں مانو کے یاد کرائے گئے واقعہ کا اضافہ کیا اور پھر اسے مانو سے اوکے کرایا۔ رضوانہ کے بعد پہلا بیٹا شعیب زلفی تقریباً 2.25 سال کے وقفے سے پیدا ہوا۔ شعیب سے ٹھیک 1 سال اور 8 دن کے بعد عثمان پیدا ہوا۔ عثمان کی جلد بازی کے باعث شعیب نے ماں کا دودھ بہت کم پیا۔ اس کا اثر اس کی صحت پر پڑا، تاہم اب اس نے اس کمی کو بڑی حد تک پورا کر لیا ہے۔ عثمان کے بعد لمبا وقفہ دینا پڑا کیونکہ شعیب کے علاوہ خود مبارکہ کی صحت بھی خراب ہو رہی تھی۔ 6.5 سال کے وقفہ کے بعد طارق پیدا ہوا۔ طارق اور ٹیپو ایک ہی نام ہے، نک نیم ہے ٹیپو اور ویسے طارق۔ اور اس سے 1 سال 4 ماہ کے بعد مانو پیدا ہوئی۔ مانو کا نام بھی اصل نام در سمین ہے۔ رضوانہ، شعیب اور مانو، میں بیچ بیچ سے کچھ چھوڑتا بھی جا رہا ہوں کیونکہ طویل ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ کور ہو جائے۔ رضوانہ، شعیب اور مانو اسکول میں پڑھنے کے لیے شوق سے داخل ہوئے تھے۔ ٹیپو بھی مانو کے ساتھ کی وجہ سے ہنسی خوشی چلا جاتا تھا۔ البتہ کبھی بیماری کی وجہ سے مانو اسکول نہیں گئی تو ٹیپو اکیلا اسکول جانے سے انکار کر دیتا۔ صرف عثمان پہل اسکول جانے سے گھبراتا تھا، روتے ہوئے اسکول جاتا اور وہاں بھی وقفے سے روتا رہتا۔ ایک دن اسکول سے آیا تو سلام کرنے کے بجائے اس نے دروازے سے ہی خوشی سے پکار کر کہا، آج میں اسکول میں رویا بھی نہیں۔ بس پھر اس کے بعد تعلیم کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا چلا گیا۔ میرے بچے میری شاعری میں بھی آئے ہیں۔ پھاگن کی شفاق ہوا اور نصف سلور جوبلی دونوں نظموں میں میرے 5 بچے موجود ہیں۔ ایک ماہیے میں 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ میری چڑیوں کی جوڑی ہے، ایک پہلوٹھی کی ایک پیٹ گھروڑی ہے۔ اور میرا ایک ماہیہ تھا، دریا کی روانی ہے، اب میرے بیٹے میں میری گزری جوانی ہے۔ اس پر عثمان نے پوچھا، اس میں کس بیٹے کا ذکر ہے؟ میں نے کہا، اصولاً تو بڑا بیٹا ولی عہد ہوتا ہے، اس لیے شعیب ہی ہونا چاہیے۔ عثمان نے تحریک استحقاق پیش کرتے ہوئے کہا، آپ تو جمہوری نظام کے مداح ہیں، بادشاہت اور کسی بھی طرح کی آمریت کے خلاف ہیں، اس لیے یہ ولی عہد کا شاہانہ خیال غور طلب ہے۔ عثمان نے مزید وضاحت کرتے ہوئے اور اپنے موقف کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، ویسے میں بھی جوان ہو چکا ہوں۔
چنانچہ مجھے اس ماہیے میں تبدیلی کر کے جمع کا صیغہ لانا پڑا، دریا کی روانی ہے اب میرے بیٹوں میں میری گزری جوانی ہے۔ ماہیے میں ترمیم کرا لینے کے بعد عثمان نے پھر میری ایک غزل کا شعر بھی ایسی ہی ترمیم کے لیے پیش کر دیا۔ کاروبار عشق سے مل جائیں گی پھر فرصتیں، چند برسوں تک میرا بیٹا جواں ہونے کو ہے۔ یہاں جمع کا صیغہ لانے کی صورت میں ردیف میں گڑبڑ ہوتی تھی، اس لیے میں نے اسے سمجھایا کہ اس شعر میں تکنیکی وجوہ کی بنا پر تبدیلی کرنا ممکن نہیں، البتہ آپ تینوں بیٹے اسے یکساں طور پر اپنے اپنے لیے سمجھ لیں، لیکن اپنا اپنا کاروبار ایک دوسرے سے الگ رکھیں۔ یہ شعر میں نے شعیب اور عثمان کے جوان ہونے سے بہت پہلے کہا تھا، لیکن اب دونوں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں تو مجھے ایک لطیفہ شدت سے یاد آنے لگا ہے۔ ایک صاحب اپنے دوست سے شکایت کر رہے تھے کہ میرا بیٹا پڑھائی کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہا، زیادہ تر یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، کبھی یونیورسٹی کے لان میں، کبھی کینٹین میں، حتیٰ کہ یونیورسٹی سے باہر بھی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ یونیورسٹی میں یہی کچھ ہوتا ہے تو اسے دکان پر بٹھا کر بزنس میں لگا دیتا اور خود یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا۔ شعیب اور عثمان دونوں کو کرکٹ کھیلنے اور گیت گانے کا شوق ہے۔ شعیب کی گیم بہت اچھی ہے۔ میرے کالج کے طلباء نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ سر آپ کا بیٹا شعیب تو کرکٹ کا زبردست کھلاڑی ہے، لیکن عثمان نے اس کی گیم کو کبھی اچھا تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح عثمان نسبتاً گیت بہت اچھے گا لیتا ہے، لیکن شعیب نے اس کی آواز کا ہمیشہ مذاق اڑایا ہے۔ ٹیپو کو اللہ میاں کو دیکھنے کا بہت شوق رہا ہے۔ اس کے اس شوق کا ایک واقعہ امی جی والے خاکے میں آ چکا ہے، جس سے اس کے تجسس اور تگودو کا اندازہ ہوتا ہے۔ ٹیپو کے ایک اور ایکشن نے میری ایک پرانی الجھن دور کر دی تھی۔ ابا جی کو یوں تو میرے پانچوں بچوں سے بے حد محبت تھی، تاہم ٹیپو اور مانو چونکہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے ان دونوں سے کچھ زیادہ ہی پیار کرتے تھے۔ نتیجتاً وہ محبت ان بچوں میں بھی ظاہر ہوئی۔ ابا جی کی وفات پر ٹیپو پریشان تھا کہ دادا ابو جاگتے کیوں نہیں۔ اسے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اب نہیں جاگیں گے کیونکہ اللہ میاں نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ ٹیپو نے غصے سے کہا میں اللہ میاں کو مار دوں گا۔ تب 4 سال کے اس بچے کو مزید سمجھانا پڑا کہ اللہ میاں کے بارے میں ایسی بات نہیں کہتے کیونکہ وہ بہت بڑا ہے۔ ٹیپو کے نزدیک تو سارے خاندان میں دادا ابو ہی سب سے بڑے تھے۔ چنانچہ اس نے پوچھا کیا اللہ میاں دادا ابو سے بھی بڑے ہیں؟ اس پر اسے یقین دلانا پڑا کہ اللہ میاں دادا ابو سے بھی بڑے ہیں اور ہر کسی سے بڑے ہیں۔ کوئی زیادہ سے زیادہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے اور اس لحاظ سے اللہ میاں کتنا بڑا ہے یہ جاننے کے لیے ٹیپو نے اپنے دونوں بازو کھولے اور انہیں جس حد تک پیچھے لے جا سکتا تھا، چھوٹا بچہ پیچھے بازو کھول کے پیچھے تک لے جانا، جس حد تک پیچھے لے جا سکتا تھا لے جا کر بولا کہ اللہ میاں اتنے بڑے ہیں۔ بس اسی لمحے میں مختلف مذاہب اور فرقوں کے خدا کے بارے میں عقائد اور تصورات مجھ پر آئینہ ہو گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ سارے مذہبی لوگ ننھے منھے معصوم بچوں کی طرح اپنی اپنی باہیں پھیلائے کھڑے ہیں۔ جس کی باہیں جہاں تک جا سکی ہیں اس نے اسی حد تک خدا کو بڑا سمجھ رکھا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ بڑائی اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی۔ تاہم اس سے مجھے تمام مذاہب کی خدا کے معاملے میں جستجو اور محبت کا احساس ضرور ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ہستی کسی بھی تصور سے بڑھ کر ہے، نام اور روپ سے جو بالا ہے، کس قیامت کے نقش والا ہے۔ جس طرح شعیب کے فوراً بعد عثمان کی پیدائش سے شعیب کی جسمانی صحت پر اثر پڑا، اسی طرح ٹیپو کے فوراً بعد مانو کی پیدائش سے ٹیپو کی صحت پر اثر پڑا۔ مانو ٹیپو سے 1.25 سال چھوٹی ہے، لیکن ٹیپو سے پہلے اس نے چلنا سیکھ لیا۔ پھر مانو کی دیکھا دیکھی ٹیپو نے چھوٹے چھوٹے پاؤں اٹھانا شروع کر دیے، اور اب تو اس نے شعیب کی طرح اپنی جسمانی کمزوری کو بھی کور کر لیا ہے۔ ٹیپو کو بولنا سکھانے اور نام یاد کرانے میں بڑی دلچسپ صورت بنتی تھی۔ میں اپنے بچپن میں اپنے ابو کو ابوا کہا کرتا تھا۔ ٹیپو مجھے ابو وا کہتا تھا۔ شعیب اسے ہجے سکھا رہا تھا، کہو اب۔ ٹیپو نے کہا اب، پھر شعیب نے کہا بو، ٹیپو نے کہا بو، لیکن جیسے ہی جوڑ کرانے کے بعد شعیب کہتا ابو، ٹیپو بولتا ابو وا۔ اپنا نک نیم بھی اس نے ریورس گیئر میں لیا۔
کہو ٹی ٹی، پو پو، ٹیپو پوٹی۔ اب بھی کبھی کبھار میں اسے پیار سے ٹیپو کی بجائے پوٹی کہہ کر مخاطب کر لیتا ہوں۔ ٹیپو اپنے لسانی اصول کے مطابق مانو کو نوما کہتا۔ عثمان نے پہلے سے واضح کر دیا ہے کہ میں تمام کزنز کو اپنی بہنیں سمجھتا ہوں، شادی خاندان سے باہر کروں گا، لیکن خاندان میں ہی کی اور کزن سے ہی کی۔ اور یہ خاکہ 1995 سے پہلے کا لکھا ہوا ہے، 1995 میں کتاب چھپ گئی تھی۔ ٹیپو ابھی 12 سال کا ہے، لیکن اس نے 7 برس پہلے یعنی 5 سال کی عمر میں یہ طے کر لیا تھا کہ بڑا ہو کر ابو بنوں گا، بیٹے کا نام رکھوں گا چوزا اور بیٹی کا نام رکھوں گا نور خاتون۔ نام بھی اس نے سلیکٹ کر لیے تھے۔ اور اب اس کا بیٹا شایان ہے میرا پوتا، تو میں اسے کبھی کبھی میں لاڈ سے چوزا کہہ لیتا ہوں، وہ چوزا ادھر آ۔ اور جو ٹیپو کی بیٹی ہے ثانیہ، اس کو بھی میں کبھی کبھی نور خاتون، وہ بی بی نور خاتون، اس طرح کر کے میں کبھی کبھی بلا لیتا ہوں۔ مشرقی تہذیب کی دولت کے ساتھ میرے بچے اس وقت مغرب کے کشادہ نظر ماحول میں اپنی عملی زندگی کی بنیادیں استوار کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ خشک ہو جائے گا پھر۔ ابا جی کی شدید خواہش تھی کہ ان کے 5 بیٹے اور ہو سکے تو 4 بیٹیاں بھی مل جل کر رہیں۔ میں ابا جی کا یہ خواب پورا کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اب میری خواہش ہے کہ جب میرے 5 بچے اپنے اپنے آباد گھروں والے ہو جائیں، تب حالات کی مناسبت سے کوئی مدت مقرر کر کے ہفتے میں، مہینے میں یا 3 مہینے میں سارے بہن بھائی مل کر سچی محبت اور خوشی سے گیٹ ٹو گیدر کر لیا کریں، تو میں سمجھوں گا کہ ابا جی کا خواب بھی پورا ہو گیا اور میری خواہش بھی۔ اپنے 5 بچوں کے لیے خوشحالی اور خیر و برکت کی دعا کے ساتھ مستقبل میں 5 کی خوشگوار اور کامیاب ازدواجی زندگیوں کی دعا میری طرف سے میرے بچوں کے لیے تحفہ ہے۔ اپنے بچوں کو 2 عذابوں سے ہمیشہ بچنے کی تلقین کرتا ہوں، ان سے بچنے کی کوشش بھی کرتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں۔ ایک عذاب غربت کی وہ سطح ہے جو انسان کو دنیا کے جھوٹے خداؤں کے سامنے محتاجی کی ذلت کی حد تک گرا دے، اور دوسرا عذاب تکبر کی لعنت ہے، ایسا تکبر جو ناحق دوسروں کو ذلیل کرائے۔ اگر بچے ان دونوں عذابوں سے بچ گئے تو بے شک ان کی زندگیاں کامیاب ہوں گی۔ انسان کا مقام خلیفۃ اللہ فی الارض کا مقام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں۔ انسانیت ہی خدا کی اصل نیابت ہے۔ آدم اور حوا کی کہانی میں شجر ممنوعہ کے تعلق سے مختلف روایات میں گندم اور سیب کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں شیطان کا سانپ بن کر گناہ پر اکسانا بھی مذکور ہے۔ گندم، سیب اور سانپ در حقیقت تینوں جنسی علامتیں ہیں۔ ابلیس کا تکبر بے شک غلط تھا، مگر اس کی یہ بات درست تھی کہ شجر ممنوعہ کھا کر آدم اور حوا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں گے، اور واقعی آدم اور حوا نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی۔ موت سے پہلے اپنی زندگی اپنی اگلی نسل کو سونپ دینا، اور پھر اپنی موت کے بعد اپنی اگلی نسلوں میں جیتے چلے جانا، یہی تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ابن آدم ہونے کے ناطے میں بھی اس زندگی کے تسلسل کا حصہ ہوں جو مر کر بھی نہیں مرتی۔ یہ جی میرا وہ خاکہ جو 5 بچوں کے بارے میں تھا۔ ویسے بچوں کے بارے میں مزید بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ یہ پہلے ہی طویل ہے تو اس کو شارٹ کروں، دوسری باتیں کی تو رہ جائیں گی، اچھی باتیں بہت ساری رہ جائیں گی، ابھی بھی رہ گئی ہیں 2-4 باتیں۔ تو ٹائم ہے، مارجن ہے تھوڑا سا غزل سنانے کا، اور غزل بھی میں نے وہ سلیکٹ کی تھی اس مضمون کے حوالے سے، اس خاکے کے حوالے سے جو بچوں کے بارے میں ہی ہے۔ اور یہ حالانکہ غزل کا ہر شعر الگ مضمون رکھتا ہے، لیکن یہ پوری غزل مسلسل ہے، جیسے وہ زندگی کا تسلسل تھا تو یہ غزل مسلسل ہے، ایک ہی ٹاپک پہ چلتی جائے گی۔ اگلی نسلوں میں چلی جائے روانی اپنی،
اگلی نسلوں میں چلی جائے روانی اپنی، زندگی ختم نہیں ہوگی کہانی اپنی۔ اگلی نسلوں میں چلی جائے روانی اپنی، زندگی ختم نہیں ہوگی کہانی اپنی۔ اور اپنے بچپن سے جوانی کے زمانے تک کی، اپنے بچپن سے جوانی کے زمانے تک کی، سونپ دی بچوں کو ہر ایک نشانی اپنی۔ اپنے بچپن سے جوانی کے زمانے تک کی، سونپ دی بچوں کو ہر ایک نشانی اپنی۔ وہی جذبے بھی، دعائیں بھی، تمنائیں بھی، وہی جذبے بھی، دعائیں بھی، تمنائیں بھی، منعکس ہونے لگی عمر دیوانی اپنی۔ وہی جذبے بھی، دعائیں بھی، تمنائیں بھی، منعکس ہونے لگی عمر دیوانی اپنی۔ اور وہی ہونٹوں کو نہ تکلیف تکلم دینا، وہی ہونٹوں کو نہ تکلیف تکلم دینا، بات کر لینا وہ آنکھوں کی زبانی اپنی۔ وہی ہونٹوں کو نہ تکلیف تکلم دینا، بات کر لینا وہ آنکھوں کی زبانی اپنی۔ اور زور برسات کا ٹوٹا تو دھنک سی بکھری، زور برسات کا ٹوٹا تو دھنک سی بکھری، زندگی ہو گئی کچھ اور سہانی اپنی۔ اب بڑھاپے کو اسی طرح ہی دیکھتے ہیں نا، جوانی ساری گزر گئی ہے تو برسات کا زور ٹوٹ گیا ہے، تو اب دھنک بکھری ہوئی ہے بڑھاپے کی۔ زور برسات کا ٹوٹا تو دھنک سی بکھری، زندگی ہو گئی کچھ اور سہانی اپنی۔ اور صورت ابو کی ابھر آئی میرے چہرے میں، صورت ابو کی ابھر آئی میرے چہرے میں، دے گئی کیسی خوشی جاتی جوانی اپنی۔ صورت ابو کی ابھر آئی میرے چہرے میں، دے گئی کیسی خوشی جاتی جوانی اپنی۔ اور آج اولاد کے آئینے میں حیدر ہم نے، آج اولاد کے آئینے میں حیدر ہم نے، تازہ کر لی ہے ہر ایک یاد پرانی اپنی۔ آج اولاد کے آئینے میں حیدر ہم نے، تازہ کر لی ہے ہر ایک یاد پرانی اپنی۔ اگلی نسلوں میں چلی جائے روانی اپنی، زندگی ختم نہیں ہوگی کہانی اپنی۔ جی یہ غزل ویسے میں سناتا تو شاید بہت کم احباب کو سمجھ آتی، لیکن اس خاکے کے ساتھ پڑھی ہے تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بامانی ہو کر سمجھ میں آئی ہے۔ تو میں اب ڈر کے مارے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نام نہیں دیکھوں گا۔ میرین آپ کا بہت شکریہ، جو نام نظر آ رہے ہیں وہ مسز آوان گولڈ والی جو تھیں وہ بھی دکھائی دی ہیں مجھے، اور باقی نام اب مجھے نہیں دکھائی دے سکتے، اور میں دیکھنا اس لیے ٹرائی نہیں کروں گا کہ پھر آئن لارڈن والا بھی مجھ سے کلک ہو جائے گا۔ تو آج کی براڈ ہو گئی پوری جی، آج کی بیٹھک ہو گئی پوری، یہ منہ سے براڈ ہی نکل جاتا، میں بیٹھک کہنا چاہتا ہوں۔ عبدالرافع صاحب شکریہ آپ کا بھی، اور بس میرین پھر بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ آئیں، اور آپ لوگ آ جاتے ہیں تو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے مجھے۔